الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ سورۃ الرحمن آیات 46 سے 55۔ مجرمین کا انجام بیان کرنے کے بعد اب ان لوگوں کا انعام بیان کیا جا رہا ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، قیامت پر یقین رکھنے والے ہیں۔ وَلِمَنْ خَافَ، اور اس کے لیے جو ڈر گیا، مقام ربہ، اپنے رب کے حضور پیشی سے۔ قیامت ذہن میں رہتی ہے، کوئی بھی عمل کرتے ہوئے، کوئی بھی معاملہ کرتے ہوئے نگاہ میں قیامت ہے، بالآخر اٹھایا جاؤں گا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جاؤں گا، مجھ سے باز پرس ہونی ہے۔ یہ وہ تصور ہے جو انسان کو گناہوں سے روکتا ہے، معاملات کو بہتری کی طرف لے جاتا ہے، اور اگر کسی انسان کے دل میں یہ خوف نہ ہو پھر اسے مجرم بننے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ اس لیے فرمایا کہ ایسا شخص جو اپنے رب کے حضور پیشی سے ڈرتا ہے اس کے لیے جنتان، 2 جنتیں ہوں گی۔ یہ مقربین میں سے ہیں جنہیں اللہ کا تقرب حاصل رہا، ان پر خصوصی انعام ہوگا، یہ ان پر تکمیل نعمت ہوگی، ایک نہیں 2 جنتوں کے مالک بنا دیے جائیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ، اب یہ ان 2 جنتوں کی وصف بیان کی جا رہی ہے۔ ذَوَاتَا، وہ دونوں، افنان، کثیر شاخوں والے ہوں گے، دونوں باغ انتہائی زرخیز اور شاداب ہوں گے۔ جنت کا ایک ایک درخت شاخوں اور ٹہنیوں کی کثرت کی وجہ سے رشک چمن ہوگا، تو تصور کیجئے نہریں بہہ رہی ہوں، گھنے باغات ہوں، جس کی چاہت ہو فوراً پوری کر دی جائے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ بس دنیا میں مطلوب یہ ہے زندگی ایسی گزار جاؤ جیسی اللہ چاہتا ہے، اللہ کی مرضی مان لو، وہاں اپنی ہر مرضی پوری کر لینا، اور اگر یہاں اللہ کی نافرمانی کرو گے تو پھر سدا کا پچھتاوا ہے۔ تو ان 2 گھنے باغات میں، فیہما، ان دونوں میں، عینانی، 2 چشمے ہوں گے، تجریان، جاری رہیں گے، نہریں بھی ہیں، چشمے بھی ہیں، باغات بھی ہیں، پھل بھی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے۔ فیہما، ان دونوں باغات میں، من کل فاکہہ، ہر قسم کے پھل کی، زوجان، قسمیں ہوں گی۔ ایک پھل میں کئی اقسام ہوتی ہیں، آم کو دیکھ لیجئے، کھجور کو دیکھ لیجئے، تو ہر پھل میں مختلف انواع، مختلف ذائقے، مختلف خوشبوئیں۔ تو ایسے شخص کے لیے جو اپنے رب کے حضور پیشی سے ڈرتا ہے اس کے لیے یہ سارے انعامات ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ متکئین، ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے، علی فرش، بچھونوں پر،
بطائنها من استبرق، جن کے استر استبرق کے ہوں گے۔ تو جس طرح شاہی تخت ہوتے ہیں، اہل جنت ایسے ہی تختوں پر گاؤ تکیوں کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے، جن کے بچھونے استبرق کے ہوں گے۔ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، اور دونوں باغوں کے پھل لٹک رہے ہوں گے۔ جہاں اہل جنت کی نشست گاہیں ہوں گی، وہیں گھنے درخت بھی، اور ان پر لگے ہوئے پھل ان سے قریب ہوں گے۔ ان پھلوں کو حاصل کرنے کے لیے کوئی زحمت نہیں اٹھانی پڑے گی۔ تو اس پورے نظارے کی منظر کشی کی گئی ہے، بس شرط یہی ہے دل میں ڈر اللہ کا ہو۔ زندگی میں کوئی نہ کوئی بڑا امتحان آ جاتا ہے، غلط راہ اختیار کرنے کے تمام اسباب اور وسائل موجود ہوتے ہیں، کوئی چیز مانے نہیں ہوتی سوائے دل میں اللہ کے ڈر کے۔ تو جو ایسے مواقع پر اللہ کے ڈر کی وجہ سے ارتکاب جرم سے اجتناب کرتے ہیں، ان لوگوں کا پھر اللہ کے ہاں بڑا مقام ہوتا ہے۔ دعا گو ہیں اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی آزمائش سے محفوظ رکھے اور ہمارے دلوں میں اللہ ہی کا ڈر پیدا ہو جائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔